ہیں۔ دیکھیے مزارات پر حاضری فی نفسی تو کوئی منع نہیں ہے کہ وہاں پر ہمارا حسن ظن ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے ایک مقبول بندے آرام فرما رہے ہیں، اور جہاں اس قسم کے مقبول لوگ ہوتے ہیں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں کو اچھوں کے ساتھ دفناؤ، کیونکہ جس طریقے سے ایک زندہ آدمی برے پڑوسی سے اذیت محسوس کرتا ہے، اسی طرح مردہ بھی برے پڑوسی سے اذیت محسوس کرتا ہے، کیونکہ سب معاملات آخرت کے احوال سامنے ہوتے ہیں۔ عذاب ہو رہا ہوگا، مردے تو عذاب ایک دوسرے کا دیکھتے ہیں، اور اس سے قلب میں وحشت طاری ہوتی ہے، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، تکلیفیں ہو رہی ہیں، تو اس سے وحشت ہو سکتی ہے۔ اور اگر نیکوں کے درمیان دفنائیں گے تو بہت اچھا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ایک انسان کو نیک مردے کی وجہ سے نفع مل رہا ہے تو خود نیک آدمی وہ کتنی برکتوں اور رحمتوں کا حامل ہوگا، اور صاحب مزار وہ تو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، تو اس لیے وہاں پر جانے میں تو کوئی حرج نہیں۔ باقی رہا منت ماننا، تو عافیت اسی میں ہے کہ منت دیکھیں صرف اللہ تبارک و تعالی سے ہی مانگنی چاہیے، یعنی نظر مانگنا، منت ماننا، آپ یوں ہی کہیں کہ اے اللہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں تیری رضا کی خاطر مثلا نماز پڑھوں گی یا روزہ رکھوں گی یا غریبوں کو کھانا کھلا دوں گی یا حج کروں گی تیری رضا کی خاطر، یہی منت شرعی منت کہلاتی ہے۔ باقی یہ جو منتیں لوگ مانتے ہیں مزارات پر جا کر، ان کو عرفی منت کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں رواج پا گئی ہیں منتیں، حقیقتاً شرعی منت نہیں ہے، نہ اس کا ماننا کوئی فرض و واجب، اور اگر بالفرض کام ہو جاتا ہے تو نہ اس کا جو آپ نے منت مانی تھی اس کو کوئی پورا کرنا واجب۔ اور اب یہ جو چادر وغیرہ چڑھانے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، یہ تو مطلب بڑا عجیب و غریب سلسلہ ہے کہ اس کی ابتدا تو اس لیے کی گئی تھی کہ پہلے یہ قبے بھی نہیں تھے، بلکہ ایک چادر رکھ دی جاتی تھی قبر کے اوپر، کسی کوئی ولی کی قبر ہے، فقیہ کی ہے، کسی صحابی کی قبر ہے، تاکہ چادر کے ذریعے کہ امتیاز پیدا ہو جائے کہ یہ عام آدمی کی قبر نہیں ہے، تو لوگ کم از کم اس قبر کی بے حرمتی سے محفوظ ہو جائیں گے۔ کیونکہ معاشرہ جیسے جیسے آگے بڑھا، زمانہ آگے بڑھا، تو لوگ بے احتیاطی کرنے لگے۔ آج بھی آپ دیکھیں قبرستان جاتے ہیں، قبروں میں چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو اس لیے بس یہ چادر چڑھانے کی اصل یہی تھی کہ اس پر صاحب مزار کی عظمت اور ہیبت قائم ہو اور لوگ اس کی بے حرمتی سے محفوظ ہو جائیں۔ اب ہم نے اس کو ایک طریقہ ہی بنا لیا ہے کہ ایک چادر کے بعد 2 3 سینکڑوں چادریں چڑھا دیتے ہیں۔ چادر چڑھانا فی نفسی ہی نہ تو آپ کے لیے نافع ہے، نہ مردے کو اس سے کوئی فائدہ ہوگا۔ اگر وہاں پہلے دور میں ایک سے زیادہ چادر چڑھاتے تھے تو وہ غریبوں میں صدقہ کرنے کے قصد و ارادے سے ہوتا تھا کہ ہم اس مزار پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو مجاور متولی اس کو اٹھا کے کسی بھی غریب کو دے دیں تاکہ صاحب مزار کے لیے اصال ثواب ہو جائے۔ آج یہ قصد و ارادہ بھی ختم ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم چادر کیوں چڑھا رہے ہیں۔ لوگ سمجھتے بس چادر چڑھانا بھی کوئی عبادت ہے اور اس میں بڑا ثواب ملے گا، فی نفسی کوئی عبادت نہیں ہے۔ اچھا، اور پھر جو چادر چڑھائی جاتی ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ آپ اسے غریب کو دے سکیں، اس لیے کہ بالکل ریشمی کپڑے کی سے چادریں ہوتی ہیں عموماً، اور ان پہ اتنے کلمات الہیہ لکھے ہوتے ہیں کہ کوئی اس کو استعمال ہی نہیں کر سکتا، متبرک نام ہوتے ہیں، اس کو استعمال کیسے کریں گے؟ تو وہ پے در پہ چادریں پہ چادریں چادریں چادریں۔ اور بعض مزارات پہ تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو سائیڈ میں دیواریں وہ دکانیں بنی ہوتی ہیں جن سے چادریں خرید کے لاتے ہیں، ان سے مجاورین کے کانٹیکٹ ہوتے ہیں۔ جو چادر یہاں ڈلی رات میں سینکڑوں اٹھا کے آدھے داموں پھر واپس ان کو بیچ دی جاتی ہیں، پھر وہاں سے لوگ لے کر آتے ہیں، یہ ایک کاروبار بنا لیا ہے۔ تو بہرحال چادر چڑھانا میں کوئی ناجائز عرض نہیں کر رہا ہوں، لیکن پہلے اس کی صحیح حکمت، اس کی لاجک تو جانے کہ یہ کیوں چڑھائی جاتی ہیں، اس میں کیا فائدہ ہے، صاحب مزار کے لیے کیا ہے، ہمارے لیے کیا ہے، اس کی کوئی اصل بھی ہے یا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان چیزوں کو نہیں روکا جاتا یا صحیح ان کی لاجک نہیں بتائی جاتی تو لوگ حد سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر انسان کو دین کی اصل بھول جاتی ہے۔ اپنی چیزیں وضع کر رکھی ہیں اور کیا کیا خرافات بعض لوگ اختیار کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ تو بہرحال منت مانے، اللہ تعالیٰ سے مانے۔ آپ یوں کر سکتے ہیں کہ صاحب مزار کے پاس جائیں اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مزار کے اطراف میں اگر کچھ لوگ غربا وغیرہ ہیں تو وہاں سے کھانا وغیرہ لے کر ان میں تقسیم فرما دیں، بہت اچھی بات ہے۔ منت اللہ تعالیٰ سے مانگے، عافیت یہی ہے۔ اگرچہ عرفی منت بھی جائز ہے، اس کو ناجائز ہم نہیں کہہ رہے، لیکن لوگ اس چیز کی طرف بڑھنے کی وجہ سے اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ انہیں شریعت اور غیر شریعت، صحیح اور غلط کی تمیز ہی بھول جاتی ہے اور سمجھانے والا کوئی موجود نہیں ہوتا، تو پھر ایسی ایسی خرافات کا ظہور ہوتا ہے کہ بیچاروں کے ایمان خطرے میں نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ یہ بہن نے فرمایا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم صاحب مزار کے پاس جا کر کہیں کہ آپ ہمیشہ ہمارے لیے دعا گو رہیے گا؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان بخاری کی روایت ہے کہ جب تم مردے کو سلام کرتے ہو
تو وہ اس کا جواب دیتا ہے لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اب سلام اور جواب کیا ہے؟ یہ دعا ہے۔ ہم کہتے ہیں السلام علیکم، اللہ تعالیٰ آپ پر سلامتی نازل فرمائے۔ اگر کوئی کہے گا وعلیکم السلام تو وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی سلامتی نازل فرمائے، اور یہ دعا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے مردہ دعا تو دیتا ہے اور صحیح حدیث سے ثابت ہے، لہذا اب ان کی بارگاہ میں ریکویسٹ کرنا کہ آپ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا گو رہیے گا، اس درخواست میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صاحب مزار سن بھی رہے ہیں، اگر چاہیں گے اللہ تعالیٰ اذن دے دے گا تو وہ آپ کے لیے دعا گو بھی رہیں گے۔ یہ فرماتی ہیں کہ ایک بہن نے فرمایا